السلام علیکم، میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ آج جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، چاہے وہ روزگار کرنے والا، کاروبار کرنے والا، چھوٹا ویاپاری ہو، بڑا ویاپاری ہو، بڑا کاروباری ہو، چھوٹا کاروباری ہو، ملازمت کرنے والے سرکاری ملازم ہوں یا پرائیویٹ جاب کرنے والے لوگ ہوں، الغرض آمدنی کے ذریعے خشک ہو رہے ہیں۔ کچھ ہماری پالیسیز کی وجہ سے اور کچھ ہماری نیچرل قدرت کی مار کی وجہ سے، دونوں ہی وجہیں ہیں۔ کچھ انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں اور کچھ قدرت کی طرف سے ہم پر عتاب اور عذاب ہے، اس کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے۔ کورونا کی وجہ سے پہلے ہی آلریڈی لاک ڈاؤن ہوا اور کئی مہینے تک وہ نافذ رہا اور چلتا رہا، اور اس کی وجہ سے بے شمار نقصانات ہوئے۔ اب شاید اس کا دوسرا فیز بھی ہم پر آئے اور دوسرا فیز بھی ہم پر نافذ ہو، اور اس لاک ڈاؤن کو بھی ہمیں جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ کاروبار اور بھی زیادہ برے حالت میں پہنچ جائے گا، ابھی بھی پہنچ گیا ہے، حالات بے پناہ خراب ہیں۔ اب ایسے میں انسان کرے تو کیا کرے، کیونکہ اس کی اپنی فیملی بھی ہے، روزمرہ کے اخراجات بھی ہیں، زندگی اپنی جگہ چلتی ہی رہتی ہے، جبکہ یہ بالکل سچ ہے۔ اور یہ بات، انسان اپنی زندگی کسی بھی چیز کو خود چلانے کا اختیار ہی نہیں رکھتا۔ اسے تو ایک سانس بھی جو جاتی ہے آتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے آتی جاتی ہے۔ جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہو تو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود کی اپنی مشیت سے وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، اور وہ بہتر اس کے بارے میں ہم سب سے خبر بھی رکھتا ہے، کیونکہ وہ علیم و خبیر۔ پھر بھی انسان کی ایک یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کیا ہے تو انسان زیادہ سے زیادہ دنیا میں ترقی کرے، اور خاص طور سے مالی طور پر ترقی کرے۔ جبکہ سچ تو یہ ہے کہ انسان مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے ایمان کا درجہ بلند کرنے کی ترقی حاصل کرے، جو کہ سب سے ضروری ہے، کیونکہ یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، اور بروز محشر بھی کام آئے گا۔ لیکن انسان ایمان کے درجوں کی ترقی کے لیے تو خیر بہت کم ہی فکر مند رہتا ہے، لیکن جو لوگ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی نیک جزا عطا کریں اور اس کا بہتر صلہ عطا کرے۔ لیکن ہاں، سب سے پہلے ایمان کا درجہ بہتر انسان کرے، پھر اس کے بعد میں تعلیمی معیار، پھر اپنے سب سے ضروری آج کے زمانے میں چیز ہے، میٹیریلزم کا زمانہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پیسہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور پیسہ سے ہی تمام اشیاء خریدی اور بیچی جاتی ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، دولت، شہرت، صحت۔ انسان کی زندگی میں یہی تین چیزیں ہیں: دولت، شہرت، صحت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دولت، شہرت، صحت، یہ تینوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی کثیر تعداد میں، بہت ساری تعداد میں آپ کو دے اور آپ کو اس سے مستفیض فرمائے، تو آج میں اس کے لیے آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، بڑا ہی چھوٹا سا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد اسے پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، جو درود شریف آپ کو پسند ہو یا آپ کو یاد ہو، سہل۔ آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد میں 2385 مرتبہ پڑھیں، یا کافی، یا غنی، یا فتاح، یا رزاق۔ اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں پڑھنا ہے 2385 بار، 2385 ٹائمز پڑھنا ہے، 2385 بار پڑھنا ہے، یا کافی، یا غنی، یا فتاح، یا رزاق۔ 2385 مرتبہ یا کافی، یا غنی، یا فتاح، یا رزاق۔ 2385 مرتبہ یا کافی، یا غنی، یا فتاح، یا رزاق۔ 2385 مرتبہ یا کافی، یا غنی، یا فتاح، یا رزاق، اور پھر اس کے بعد میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور درود شریف پڑھنے کے بعد اس مالک الملک، اس حی قیوم کے آگے اپنے ہاتھوں کو دراز کرنا ہے، اور خوب خوب صدق دل سے دعا مانگنا ہے، دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عزت، دولت، شہرت، صحت، علم و عمل سے مستفیض فرما دے، کیونکہ اسی کی طرف سے تمام نعمتیں ہیں۔ وہ مالک الملک ہے، وہ حی قیوم ہے۔
انشاءاللہ آپ کو آپ کی مرادوں سے ضرور مستفیض فرمائے گا، اور آپ کو دولت، شہرت اور صحت، یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کی محفوظ بھی رہیں گی، اور بروز دن بدن اس میں اضافہ بھی ہوتا جائے گا۔ 21 دن کا یہ عمل ہے، اور اگر کوئی شخص اسے پرماننٹ پڑھتا رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں کہ اس کو اور کسی ورد و وظائف دیگر الگ کوئی خاص وہ بھی نہیں رہ جاتی، اتنا ہی پڑھتا رہے۔ لیکن ہاں، اس کا وقت جو ہے 21 دن ہے۔ اگر دوبارہ شروع کرنا چاہے تو 1 دن کا وقفہ کرے اور پھر دوبارہ کرے، پھر اگر اس کو کرنا چاہے تو 1 دن کا وقفہ کرے پھر دوبارہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں کو خوب خوب نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ارے اللہ کے بندوں، یہ بھی تو دیکھ لو، جو اسے نہیں بھی مانتے ہیں وہ انہیں بھی خوب خوب دیتا ہے۔ تو کیوں نہ اسے دل سے مانا اور جانا جائے، اور اس کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کیا جائے تو وہ کتنا راضی ہو کر ہمیں کتنا خوش دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔